الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنا خط دے کر بھیجا اور اسے یہ حکم دیا کہ اسے حاکم بحرین کے پاس لے جائے۔ بحرین کے حاکم نے وہ خط کسریٰ یعنی شاہ ایران کے پاس بھیج دیا، تو جس وقت اس نے وہ خط پڑھا تو اسے چاک کر ڈالا۔ راوی کہتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ابن مسیب نے اس کے بعد مجھ سے کہا کہ اس واقعے کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایران کے لیے بد دعا کی کہ وہ بھی چاک شدہ خط کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فضا میں منتشر ہو جائیں گے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا 65 نمبر حدیث کتاب العلم کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بادشاہ کے نام دعوت اسلام دینے کے لیے خط لکھا یا لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ سے کہا گیا کہ وہ بغیر مہر کا خط نہیں پڑھتے، یعنی بے مہر کے خط کو مستند نہیں سمجھتے۔ تب آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں محمد رسول اللہ کندہ تھا، اور گویا اس میں آج بھی آپ کے ہاتھ میں اس کی سفیدی دیکھ رہا ہوں۔ شعبہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے قتادہ سے پوچھا کہ یہ کس نے کہا کہ اس پر محمد رسول اللہ کندہ تھا، تو انہوں نے جواب دیا حضرت انس نے۔ یعنی ان چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت کے ذریعے دین کا پیغام پہنچایا، اور جو دین کا پیغام نہیں مانتا اور اس کو اگر اس کے آگے سے جواب صحیح نہیں دیتا تو پھر یہ ایک جو وعید دی گئی کہ اسی طرح سے ان کو منتشر کر دیا جائے گا، جیسے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خط تھا اس کو پھاڑا تو ان کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ بعد میں ہم نے دیکھا کہ اس کا کیسے حشر ہوا، اور اسی طرح سے یعنی ایک چیز کہ اس کی صداقت کے لیے اپنے سائن کرنا، مہر لگانا، یہ بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ملتا ہے کہ آپ نے ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی تھی اور اس میں محمد رسول اللہ لکھا تھا، اور جو بھی خط بھیجتے تھے اس کے نیچے اس مہر کو لگایا کرتے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔